بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں۔ یوں تو ہمارے گناہوں کی فہرست بہت لمبی ہے اور یوں تو ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری برائیوں نے جڑ پکڑی ہوئی ہے، لیکن ان برائیوں کے اندر جو سر فہرست ایک برائی ہے یا ایک گناہ ہے یا ایک بیماری ہے جو مردوں سے متعلق ہے، جو ہمارے معاشرے کو ناسور کی طرح چاٹتی چلی جا رہی ہے، وہ اس بات کی بیماری ہے جس کو کہا جاتا ہے عشق مجازی۔ اور یہ اتنا خطرناک مرض ہے کہ آپ اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں گے کہ ایک پاک باز بیوی رکھتے ہوئے ایک مرد غیر عورت کے اوپر منہ مارتا ہے اور اس کو بالکل کوئی شرم نہیں آتی، نہ اس کو اللہ تعالیٰ سے حیا آتی ہے، حتیٰ کہ اس کی وجہ سے کتنے گھر برباد ہو گئے اور کتنے لوگوں نے اپنی بیویوں کی آہیں لی۔ یوں تو چھڑے چھاٹ آدمی کے لیے بھی یہ عشق مجازی ایک خطرناک بیماری ہے۔ آپ یوں سمجھے کہ عشق مجازی ایک عذاب الہی ہے کہ محبوب کو یاد کر کر کے اس کی یاد میں تارے گنتے گنتے جو عاشق صاحب ہیں وہ تو جاگ رہے ہیں اور معشوق جو ہے نا وہ سو رہا ہے۔ لیکن یہ اور زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے اس وقت جب آدمی خود شادی شدہ بھی ہو اور شادی شدہ ہونے کے باوجود وہ پھر غیر کی طرف رخ کرے یا غیر کی طرف منہ مارے۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر دوسری شادی کرنے کو ایک اتنا بڑا عیب سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی اپنا منہ کالا کر لے تو اس کا کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا۔ تو ہمیں اس گناہ سے نکلنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اس کے اوپر بہت بڑی وعید ہے۔ سب سے پہلی تو دنیا کی تباہی یہ آتی ہے کہ آدمی کو اپنی بیوی اچھی نہیں لگتی، اور وہ اچھی کیسے لگے؟ کیونکہ وہ تو خدمت کر کر کے بوڑھی ہو رہی ہے اور کچھ بچوں کی پیدائش کے بعد تو اس کا فگر بھی بگڑ گیا ہے۔ اب ان کو تو چاہیے ہر وقت 18 سال کی جوان۔ تو اگر کوئی آدمی ہے جس کے پاس پیسہ ہے اور جس کے پاس دولت ہے اور وہ افورڈ کر سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ شادی کر لے، لیکن اگر کسی کے پاس اتنی افورڈیبلٹی نہیں ہے، اتنا وہ افورڈ نہیں کر سکتا، تو پھر اس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو پاک باز رکھے۔ شادی کا جو مین مقصد بتایا گیا ہے حدیث کے اندر وہ یہی بتایا گیا ہے کہ جس کے ذریعے سے آدمی پاکیزگی حاصل کر لیتا ہے، اپنے نظر کی پاکیزگی، اپنے دل کی پاکیزگی۔ لیکن آج اس میڈیا کی تباہی نے وہ ہمارے اندر گند بھرا ہے الامان والحفیظ کہ ہم کو کسی طرح غیر یعنی کہ چین ہی نہیں آتا۔ اور اس کے اوپر شاعر نے بڑا پیارا شعر کہا ہے کہ ہتھوڑے دل پہ ہے اور مغز دماغ میں کھوٹے، بتاؤ عشق مجازی کے مزے کیا لوٹے۔ تو گھر کے گھر برباد ہو رہے ہیں، آگ لگ رہی ہے، اور پھر آخرت کے اندر جو اس کا عذاب ملنے والا ہے وہ آپ پڑھیں۔ معراج کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مختلف عذابات دکھائے گئے۔ اس کے اندر ایک عذاب یہ دکھایا گیا کہ ایک آدمی کے سامنے دو طرح کے کھانے، ایک لذیذ بہترین مسلم کھانا رکھا ہوا ہے اور ایک سڑا ہوا کھانا رکھا ہوا ہے۔ وہ آدمی سڑے ہوئے کھانے کی طرف منہ مارتا ہے اور وہی سڑا ہوا کھانا کھاتا ہے۔ یعنی یہ وہ عذاب ہے جو اس شخص کو ہوگا جو شخص گھر میں اپنی پاک باز بیوی رکھتے ہوئے اور اس کے باوجود وہ غیر کی طرف دیکھتا ہے اور غلط جگہ منہ مارتا ہے۔ اور اس کے علاوہ تباہی جو ہمارے معاشرے کے اندر پھیل رہی ہے، یہ ہمارے جو ڈرامہ ہے اور یہ جو ہماری فلم انڈسٹری ہے، اس کو جو ہے نا اس کو تو ہم کوئی شراب کو تو پاک نہیں کر سکتے، تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اس لعنت سے بچائیں، کیونکہ جو نظر ہوتی ہے نظر کے ذریعے سے ہی یہ زہر دل کے اندر گھر کرتا ہے اور مرد کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ ہر وقت جوان ہے۔ اور اسی چکر میں آپ دیکھیں گھر کے گھر برباد بھی ہو رہے ہیں اور پھر گھروں کے اندر جو اپنی عورتیں ہیں، جو اپنی بیویاں ہیں، ان کو تو مار پیٹ کے رکھا ہوا ہے اور باہر جو ہے نا وہ عشق کے چکر چلا رہے ہیں اور خود بھی بے سکون ہے، گھر کے اندر بھی ماحول خراب ہے، اور ساری یہ صرف ایک اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، بے حیائی سے اپنے آپ کو دور رکھیں، فحاشی اور عریانی سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ جب ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے تو ہمارے بچے بھی بچیں گے، اور جب ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور نہیں رکھیں گے تو کل یہ ہماری نسل بھی اس میں ملوث ہو جائے گی۔ تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے بھی ایسی چیزوں کے اندر ملوث ہو جائیں؟ اور کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کے اندر بگاڑ آ جائے، آپ کا گھر بگڑ جائے، آپ کا گھر تباہ ہو جائے، آپ کے بچے رل جائیں؟ تو ان سب چیزوں کی یہی وجہ ہے کہ اپنی نظر کی بھی حفاظت کریں جتنا ہو سکے اور دور رہیں ان چیزوں سے
ان فحاشی کے اڈوں سے، ان فحاشی چیزوں کو دیکھنے سے، تو غیر کی طرف جانے سے بھی دل محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔